لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے کچھ مسائل اور فضائل بیان کرنا ہے۔ یہ اتنے مسائل اور فضائل ہیں کہ یہ 20-25 منٹ تو کچھ بھی نہیں، 20-25 سال لگ جائیں تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن ضروری ہدایات اور اشارات بیان کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ کل آپ نے سنا کہ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان نفاق ہے۔ سالبہ کا واقعہ رب کائنات نے کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ دیکھو اس نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا، انکار کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو رب نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا ہے۔ اور آج انکار نہ کرنے والا لیکن پھر زکوٰۃ بھی ادا نہ کرنے والا، اس سے ڈرنا چاہیے، کہیں رب کی طرف سے یہ ناراضگی نہ آ جائے کہ دل میں ایمان کمزور ہو جائے اور نفاق کا غلبہ ہو جائے۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ نماز کے ساتھ ملا کے جوڑ کے رب نے متعدد دفعہ کئی دفعہ قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی نہیں ہے پاک کرنا، تو آپ خود دیکھیں صلاۃ کا معنی ہے دعا، نماز ساری دعا ہے۔ ہاکذا زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، تو معلوم ہوا مال کو پاک کرنے کی ضرورت ہے تب زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ تو جب ہے اور جس نے نہیں کیا تو پھر اس کا مال پاک نہیں ہے، مبارک نہیں ہے، نامبارک ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو مرد و عورت زکوٰۃ نہیں دیتے، دعوے سے کہہ دیا کرے وہ مال ان کے پاس نہیں رہتا۔ ما خالطت الزکوٰۃ، حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ جس مال میں مل جاتی ہے اسے پھر برباد کر دیتی ہے۔ وہ جو 40واں حصہ دینا ہے، 20واں حصہ دینا ہے، نہیں دیا باقی مال بھی نامبارک ہو جائے گا۔ اسی لیے
چند حدیثیں میں سنانے لگا ہوں۔ پہلی حدیث ہے مشکات شریف کی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ بناؤ۔ زکوٰۃ دے دی، مال محفوظ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اس کے بغیر محفوظ نہیں ہے۔ صدقہ دے کر بیماریوں کا علاج کرو۔ اتنے جو پیسے ہم ڈاکٹروں کو دیتے ہیں، حکیموں کو دیتے ہیں، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ یقین اور اعتماد کرتے ہوئے عمل کر لیں کہ صدقہ و خیرات کرتے رہے تو بیماریاں اس طرح غلبہ نہیں کر سکتی۔ مصیبت آنے سے پہلے صدقہ دے دو، مصیبت آ گئی پھر بکرے ذبح ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کبھی بلا وجہ صدقہ کر دو تاکہ آنے والے مصائب اور آنے والی آفات سے رب ذوالجلال محفوظ فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ صدقہ و خیرات مصائب اور بیماریوں سے پہلے آڑ بن کے آ جاتا ہے، اور اس وقت پھر مصیبت اس دیوار کو پھاند کے نہیں آ سکتی ہے۔ دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے، ان الصدقۃ تطفی غضب الرب، یہ جو صدقہ ہے یہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، طرح طرح کے آج لوگ بہانے بناتے ہیں، دیکھو جی یہ جو زیور ہے یہ تو استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ سونا چاندی چاہے استعمال ہو رہا ہے چاہے گھر میں پڑا ہے، وہ مال ہی شمار ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ شریعت میں اس کی وضاحت کر دی ہے، اور آج روشن خیالی ہے، محقق ہیں جنہیں پتہ نہیں، اردو کے عالم، دیکھو نا جی استعمال ہو رہا ہے، یوز ہو رہا ہے، اب اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ سونا چاندی ہر صورت میں اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلا گنجا سانپ بن کے اس کے گلے میں توق کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، وہ اس کے جبڑے پکڑ کر ڈسے گا اور یوں کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے دن سونے کی تختیاں دوزخ میں گرم کر کے اس کی گردن، پیشانی اور کمر پر داغ دیا جائے گا، حدیث میں آیا، اور یہ قرآن کا ترجمہ ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ۔ یہ کوئی کفار کے لیے نہیں ہو رہا، یہ مسلمانوں کے لیے کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ فرمایا سونے کی تختیاں دوزخ میں گرم کر کے اس کی گردن، پیشانی اور کمر پر داغ دیا جائے گا، یہ عمل مسلسل جاری رہے گا جی۔ اور فرمایا جس شخص نے مویشیوں کی زکوٰۃ نہ دی، جانوروں کی، اس کو قیامت کے دن لٹا دیا جائے گا اور وہ مویشی اسے پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث حضرات اپنے مدرسوں میں حدیث سے پڑھاتے ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت کا بیان نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان مبارک سے پھول نکال رہے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں اللہ ان پر قحط کی مصیبت ڈال دیتے ہیں اور اس سزا میں بارش روک دی جاتی ہے۔ آج دیکھیں بارش ٹائم پہ نہیں، جب بادل بنتا ہے تو زمیندار پریشان ہو جاتے ہیں، جس وقت ہونی چاہیے نہیں ہو رہی۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان ہے۔ جس علاقے میں جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں اللہ کی حکمت ہے، اگر چیک کرو، حساب کرو، مردم شماری کرو، وہ سارے صحیح زکوٰۃ اور عشر نکالے تو علاقے میں جتنے غربا اور محتاج ہیں سب کے گھر کھانا پہنچ جائے، سب کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج عشر دینے والے لوگ بھی بہت کم ہیں، زکوٰۃ دینے والے لوگ بھی بہت کم ہیں جو صحیح طریقے سے حساب کریں۔ اب ایک بات سمجھنا،
زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، کافر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پہلی شرط ہے۔ دوسرا یہ کہ بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو بالغ نہیں ہوا، چھوٹا ہے، چاہے جتنی مال و دولت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر عشر کو دیکھا جائے تو پھر عشر نابالغ پہ بھی ہے۔ نابالغ بچہ ہے، اس کی زمین ہے، حصے میں آئی ہے، تو اس پہ عشر ہوگا، لیکن زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، عشر کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا۔ دیوانے پر زکوٰۃ نہیں، ایک مجنون ہے، پاگل ہے، لیکن اگر مجنون کے حصے میں یا تحفے میں گفٹ کہیں سے زمین آئی ہے، اس سے جو پیداوار ہے تو عشر پاگل پہ بھی ہے۔ اب دیکھو نا، تھوڑا سے ذہن میں بٹھاؤ کہ جو صحیح سمجھدار لوگ ہیں، عشر واجب ہے نہیں دے رہے تو انہیں سمجھاؤ کہ یہ تو ایسا فریضہ ہے کہ نابالغ بھی نہیں بچتا، عشر سے پاگل بھی نہیں بچتا، تو سمجھدار ہے اور پھر عشر نہیں دے رہا۔ چوتھے نمبر پہ آزاد ہونا، غلام جو ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ مالک ہونا، ماز قبضہ کر لینا، قبضہ گروپ، اس سے وہ مال اس کا نہیں بنتا، خود مالک ہو، قبضہ گروپ نہ ہو، مالک ہو، قبضے میں ہو، پھر وہ اس کا مالک ہے اور زکوٰۃ دینی۔ چھٹے نمبر پہ بقدر نصاب ہونا، اور وہ نصاب کیا ہے؟ کم از کم 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اس کے پاس ہو۔ وہ تقریباً آج 50 سے زیادہ، 60 سے کم کوئی مالک ہو اور اتنا اس پہ قرض بھی نہ ہو، بالکل وہ اس سے ضروریات سے فارغ ہو، تو اس پہ زکوٰۃ 40واں حصہ ضروری ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زکوٰۃ اس پہ ہے کہ ڈھیر مال ہو، کروڑوں اربوں ہو۔ جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، روزے تو روزی والوں پہ، ہمارے کیا روزے؟ یہ کفریہ کلمات ہیں۔ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یہ کیوں ہے کہ یہ ایسا فریضہ ہے جس طرح نماز میں دے کے امیر غریب ہے، تو زکوٰۃ میں امیر ضرور ہے لیکن وہ کروڑوں اور لاکھوں اربوں خربوں پتی نہیں ہے۔ یہ تو نصاب ہے، 60,000 کس کے پاس نہیں ہے؟ 40واں حصہ دے تاکہ اسے پتہ چلے میرے اسلام کی بنیاد مضبوط ہے۔ جی، اس کے بعد پورا سال گزرنا ضروری ہے، وہ جو مال ہے اس پہ سال گزرے، اگر سال سے کم ہے تو یہ آگے ایک جزی آ رہی ہے، شاید ٹائم ختم ہو جائے، پہلے ہی سن لیں۔ ایک آدمی کے پاس پورا سال 1 لاکھ روپیہ ہے، آخری 2 ماہ یا 1 ماہ یا 10 دن یا اس سے کم وہ 1.25 لاکھ ہے۔ اب لاکھ نہیں شمار کریں گے، سال کے آخر کا حساب کریں۔ اسی لیے زکوٰۃ جب سال پورا ہو فوراً حساب کرو، چاہے مجبوری ہے لیٹ دے دو۔ مثلا شعبان کی 10 تاریخ کو سال پورا ہوا، حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں جی رمضان میں کریں گے، کوئی بھائی کہتا ہے رمضان میں کریں گے، 70 گنا زیادہ ثواب ہے، تو یہ تو مسلم ہے، صحیح ہے کہ 70 گنا ہے، لیکن حساب 10 شعبان کو کر لو، مجبوری ہے تو بے شک رمضان میں دے دو۔ لیکن اگر 10 شعبان کو بالفرض 20 شعبان 28 شعبان کو وہ مال آپ کا ہے مثلا 2 لاکھ کا، 5,000 اس سے زکوٰۃ دینی ہے، 10-15 دن لیٹ ہو گیا، اب آپ جب حساب کرتے تو وہ 1.5 لاکھ رہ گیا ہے، تو آپ 1.5 کی زکوٰۃ دیں گے، فرق لگ جائے گا۔ اس لیے جب سال پورا ہو حساب کر لو، پورا حساب تسلی سے، پھر کئی لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ دی ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی فرق لگ جاتا ہے حساب کرنے میں، اپنی طرف سے پھر کچھ اور زیادہ دے دو، احتیاطاً دے دو۔ 9ویں نمبر پہ 8ویں نمبر پہ کہ مال کا نامی بڑھنے والا ہونا، جیسے تجارتی مال، کوئی تجارتی مال، سونا چاندی وغیرہ، یہ نامی مال ہے جو بڑھنے والا ہے۔ نامی شرط یہ ہے کہ مال کا حاجات اصلیہ سے زائد ہونا، مثلا اب میں تشریح کرتا ہوں، ذاتی استعمال کی چیزیں، مکان، پہننے کے کپڑے، برتن، فرنیچر، سواری،
گاڑی کی صورت میں، موٹر سائیکل کی صورت میں یہ مستثنا ہے۔ اب آگے ایک اور جزئی سنیں، سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، مال تجارت خواہ کسی قسم کا ہو، یہ تھوڑی کسی قسم کی تشریح کر دوں، سونا چاندی بٹن ہے کسی عورت کے پاس، چوڑیاں ہیں، بالیاں ہیں، کوئی اور کسی انداز سے ہے، اور مال تجارت کسی قسم کا ہو، روپیہ ہے آپ کے پاس، زمینی پیداوار ہے، مویشی وغیرہ ہے، سب پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن نصاب ہے۔ مثلا بکریاں ہیں تو کم از کم 40 ہوں، گائے ہے، بھینس ہے تو کم از کم 30 ہو، اور اونٹ ہے تو کم از کم 5 ہوں۔ اسی طرح اس میں بہت تشریح ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ خوش ہو کے دینی ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی زیادہ مالدار ہوں، تھوڑے سے پیسے مجھ پہ کیا زکوٰۃ ہے۔ اب سونے کا جو نصاب ہے نا وہ ہے 7.5 تولے، آج کے حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام ہے، اور چاندی 52.5 تولے، آج کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام ہے۔ کسی کے پاس اتنا سونا 7.5 تولے یا 52 تولے چاندی ہو، اس پہ سال گزرا ہو، تو وہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے جی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولے 3 4 زکوٰۃ کوئی نہیں۔ لیکن اگر چاندی ساتھ ہے، دونوں کو بیچو تو 52 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے 50,000 سے زائد۔ مزید صرافوں سے سناروں سے پوچھ لینا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ضروری ہو۔ یہ سونا 7.5 تولے تب جب ساتھ کوئی نصاب نہیں ہے، چاندی 52 تولے۔ ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں بھیجے، تو ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ بحث کی کہ یہ 7.5 کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں نہیں کہتا، علماء نہیں کہتے، اللہ کا جب قانون ہے 7.5 تو ہم نے 7.5 تولے کہنا ہے۔ اللہ کا جب قانون ہے 52 تو ہم 53 نہیں کر سکتے۔ جس طرح صبح کے 4 فرض نہیں 2 ہیں، ہم 3 اور 4 نہیں کر سکتے۔ زور کے 4 ہے تو ہم 2 یا 6 نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے اگر کسی میری ماں بہن کے پاس سونا تھوڑا ہے، 2 3 4 تولے، ساتھ کچھ چاندی ہے، ملایا 52 تولے چاندی آ جاتی، زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر پیسے ہیں، مثال کے طور پہ سونا ہے 4 تولے 5 تولے 1 تولہ، اور ساتھ اتنے پیسے اپنے ملک میں ہیں، ان پہ سال گزرا ہے کہ کیا 52 تولے چاندی آ جاتی ہے، تو پھر بھی اس طرف سے نصاب بن گئے۔ میری سادی سی بات ہے لیکن آپ سمجھیں، تھوڑا سا اس کو لے کے چلے کہ اصل میں رب کائنات فرماتا ہے کہ کھینچ تان کے بے شک، کیا مطلب؟ کوشش کر کسی طرح سے تیرا نصاب بن جائے، مال مبارک ہو جائے، اور یہ کوشش کرنی کسی طریقے سے میں بچ جاؤں فریضے سے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے چاندی کو سونے سے ملایا، سونے کو چاندی سے ملایا، اگر وہ دونوں ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آگے ایک اور جزئی سن لیں، سونا چاندی کسی شکل میں ہو، زیور، برتن، بٹن، چاہے ذاتی استعمال میں ہو، چاہے تجارت کے لیے ہو، چاہے گھر میں بیکار رکھی ہوئی ہیں، غرض سونے کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کی ہر چیز، ایک آدمی قلم سونے کا ہے، چاندی ہے، مثال دے رہا ہوں، پھر بھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ہاں نصاب سے کم ہو تو نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک پراچا قوم ہے، تقریباً 50 کلومیٹر ہم سے آگے ایک مدرسہ ہے، جامع اسلامیہ، وہ چلا رہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، بڑے وہاں اساتذہ ہیں، ہمارے کئی دوست وہاں پڑھا رہے ہیں۔ وہاں پراچوں کی ایک بیٹی تھی، وہ کراچی رہتے، اس علاقے میں نہیں رہتے، اس کے والد فوت ہو گئے، بڑے امیر ہے۔ بھائیوں نے کہا اپنا حصہ لینا ہے، اس نے کہا ضرور لینا ہے، یہ تحفہ ہے، میں نے لینا ہے۔ اور آیا کتنا اس لڑکی کو حصہ؟ 77 کروڑ۔
اس نے کہا چاہے میں امیر ہوں لیکن میں نے لینا یہ تحفہ اللہ کی طرف سے، باپ ہے کون دینے والا؟ وصول کر لیا۔ وصول کرنے کے بعد اس نے کراچی میں بہترین مسجد، خوبصورت مسجد تعمیر کرا دی۔ کہا مجھے اللہ نے دیا ہے، تو میری ماں بہنوں اگر کروڑوں ہوں، لاکھوں ہوں، ہزاروں ہوں، کوشش کرو اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ضرور دو، اس میں سستی نہیں کرنی، ورنہ یہ مال اپنے پاس نہیں رہے گا۔ ما خالطت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا مال جسے ملے گا الا اہلکت، تو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی بے برکتی نازل ہو جاتی ہے۔ اب آگے ایک اور بات سنیں، سونا چاندی خالص نہ ہو بلکہ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہو۔ اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ جتنا اصل ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس میں سستی نہیں کرنی۔ ایک اور جزی سن لے، پہننے کے کپڑے خواہ کتنی ہی زیادہ اور قیمتی ہوں، پہننے کے، پہنتا ہے سال میں چاہے ایک دفعہ، پہنتی ہے چاہے سال میں ایک دفعہ، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن فقہاء نے ایک جزی نکالی ہے، اللہ کی کروڑہاں رحمت ان کی قبر پہ، کہ ایک عورت ہے کپڑے استعمال کر رہی، کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن اس پہ اگر سونے چاندی کا کام کرایا ہوا ہے عورت نے بالفرض، اس کا بھی حساب کرو، اگر وہ نصاب کو پہنچے، اب اس لحاظ سے بھی جو اس کے دوپٹے پہ، جو اس کی قمیض پہ، جو اس کی شلوار پہ وہ جو سونا چاندی لگا ہوا ہے وہ بھی اگر نصاب کو پہنچتا ہے، اب دیکھو پہننے والے کپڑے اس پہ بایمانہ کہ سونا چاندی لگا ہوا ہے، پھر اس پہ بھی جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہو۔ میں بار بار چونکہ میں ایک ادنا سا مدرس ہوں، طالب علموں کو اسی طرح سمجھاتا ہوں، تو آپ کو سمجھا رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ دیکھا شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے تو زکوٰۃ دینے والا بن جا، لینے والا نہ بنے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ایک ہے ہاتھ دینے والا، ایک ہے لینے والا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ دینے والا لینے والے سے بہتر ہے، تو زکوٰۃ دینے والا ہو بہت خوش قسمتی ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ ایک اور مسئلہ سن لے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فروخت کرنے کی نیت سے جو مال خریدا ہو اسے مال تجارت کہا جاتا ہے، اس کا بھی نصاب وہی ہے جو نقد روپے کا نصاب ہے۔ پیسے ہیں تجارت کے لیے، کوئی چیز ہے 52.5 تولے چاندی، یہ آج یہ حنیف صاحب بڑے امیر ہے، آج یہ اشرف صاحب پیٹرول پمپ ہے، تو ایک سائیکل پہ جو بیچنے والا ہے وہ بھی حساب کرے، شاید تیری اس چھابے میں اتنا مال ہو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، تو پھر بھی تجھ پہ زکوٰۃ ضروری ہوگی۔ یعنی اگر کل مال کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، سال گزر جائے، اس مال کی زکوٰۃ 40واں حصہ یعنی 2.5% دینا فرض ہے۔ اور یہ مسئلہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ شامی عربی کی کتاب ہے، بہت بڑا فتاویٰ ہے۔ اور ایک ضمناً بات یاد آ گئی، اس میں لکھا ہوا ہے جس نے 1 روپیہ حقوق العباد کے حوالے سے فرق لگایا، 1 روپیہ، ایک کیا چیز ہے، 200 مقبول نمازیں قیامت کے دن جس کا حق کھایا ہے اس کے نام اعمال میں چلا جائے گا۔ آگے اگر کوئی سامان اپنے استعمال کے لیے خریدا، بعد میں نیت کر لی فروخت کرنے کی اور وہ بکا نہیں ہے، اب وہ فروخت والا نہیں ہے۔ اگر سال گزر گیا ہے، نیت چونکہ بدل گئی ہے، اب اس صورت میں پھر وہ تجارت کا ہو جائے گا، وہ ذاتی نہیں ہوگا، چاہے وہ پلاٹ ہے چاہے وہ مکان ہے، جب تجارت کے لیے کر لیا اب سال گزرے گا وہ تجارت میں شمار ہو۔ ایک اور جزی سن لے، دکان میں سامان رکھنے کی الماریاں، یہ الماری ہے جی اس میں کپڑے رکھتے ہیں، اور فرنیچر پڑا ہو جو استعمال ہو رہا ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ فرنیچر تجارت کے لیے ہے، وہ الماریاں تجارت کے لیے ہیں، دکان پہ ہے، اب ان پہ زکوٰۃ ہو۔ استعمال کی کوئی چیز ہے تو اس پہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے سونا چاندی مستثنا ہے، اس کو آڑ نہیں بنانا، پھاٹک نہیں بنانا جی، استعمال جو ہے سونے چاندی میں استعمال غیر استعمال سب برابر ہے۔ اگر کسی کے پاس کئی مکان ہو،
کرائے پر دیے ہوں تو ان مکانوں کی قیمت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، خواہ کتنی قیمت ہو۔ وہ ایک تجارت کا ذریعہ ہے، جس طرح مشینری ہے، آلات ہے۔ یہی حکم مارکیٹ، پلازے، دکان وغیرہ کا ہے، ذاتی استعمال میں ہوں یا کرائے پر چڑھے ہوئی ہوں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گاڑیاں، موٹریں، ٹرک وغیرہ ذاتی استعمال میں ہوں یا کرائے پہ چڑھی ہوئی ہوں، ان سب کی قیمت پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ آلہ ہے کمانے کا۔ ہاں جو ان سے آمدن ہے وہ اگر ساتھ ساتھ خرچ ہو رہی، سال ہی نہیں گزرا، اور اگر اس پہ سال گزرے اکٹھا ہے مال، تو پھر اس کا حساب کر کے 40واں حصہ دینا ہو۔ جی، کارخانوں کی مشینری، جتنا بڑا کارخانہ ہے، کاریگری کے اوزار، کوئی سنیارا ہے، صراف ہے، کوئی مستری ہے، موچی ہے، لوہار ہے، وہ جو آلات ہیں، اسباب ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ ایک اور مسئلہ سن لیں، جو خام مال، نکما مال کارخانے میں سامان تیار کرنے کے لیے رکھا ہے کہ اس سے پھر نیا تیار کریں گے، وہ چونکہ تجارت کے لیے شامی میں ہے، یہ فتویٰ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ فتوے سے کوئی آدمی کو الرجی نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم 1,00,000 سے زائد تھے، ان میں سے 129 مفتی تھے جو فتویٰ دیتے تھے۔ مفتی کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے، اور لفظ مفتی اور فتویٰ قرآن سے ثابت ہے۔ جی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، تو اس لیے یہ شامی کا حوالہ، فتاوی عالمگیر کا حوالہ، در مختار کا حوالہ، رد المختار کا حوالہ، تنویر الابصار کا حوالہ وغیرہ جتنے فتاوے ہیں، یہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ فتاوے کے بغیر بات ہی نہیں چلتی۔ اب زمینی جو پیداوار ہے ذرا اس کے بارے میں سن لیں۔ زمین بارانی ہو، صرف جس طرح ہمارے اٹک میں ہے اکثر زمین ہے، بارش کے پانی سے سیراب ہو تو اس میں 10واں حصہ ہے، اور جس طرح آپ کا علاقہ ہے مشقت سے پانی دیا جاتا ہے، یہ 20واں حصہ ہے۔ اس کو عشر نہیں کہتے، نصف عشر، لیکن عرف عام میں چونکہ عشر ہے اس لیے اس کو عشر کہا جاتا ہے، ورنہ جو 20واں حصہ ہے نا، اس کی جی لفظ اصل ہے نصف العشر، کیونکہ یہ 20واں ہے، 10واں نہیں ہے، لیکن عرف عام میں آ گیا عشر لوگ کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے اس مسئلے میں، باغات کے احکام وہی ہے جو زرعی زمینوں کے ہیں۔ باغات پہ پھل اگر سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، چونکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بالغ ہونا ضروری نہیں، اس لیے باغات ہے، ویسے چارہ ہے، کوئی چیز ہے، اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں، وہ جتنی دفعہ ہوگی اس کا 20واں یا 10واں حصہ دینا ضروری ہوگا۔ یہ مسائل ہیں، اور بھی کسی نے پوچھنے ہو تو ضرور پوچھ لیں۔ اور جب زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، یہ اصول کو بھی نہیں لگ سکتا ہے اور فروع کو بھی نہیں لگ سکتا۔ رات میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اب دہرا دوں، میرے پاس کوئی مسئلہ آ جائے تو میں کہتا ہوں بیان کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ایک آدمی کا سارا مال حرام ہے، اب وہ دکھلاوے کے لیے اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو یاد رکھنا دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ زکوٰۃ ہوتا ہے پاک کرنے کے لیے، اور اگر حرام مال کی زکوٰۃ بھی دے گا وہ پاک نہیں ہوگا، وہ ہے ہی حرام۔ اس کا طریقہ ہے سارا غریبوں میں تقسیم کر دے، ایک ہی حل ہے، حرام مال سارا دے دے، اور ثواب کی نیت سے نہ دے، اللہ قادر ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا، یہ قربانی کر کے دے کے۔ لیکن حرام مال میں اگر زکوٰۃ دے گا وہ دین کے ساتھ مذاق بنے گا۔ زکوٰۃ ہوتی ہے حلال کی۔ تو اصول جو ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، یہ اصول ہے۔ یہ کیوں نہیں دینی؟ اس میں شریعت کا حکم ہے۔ لالا جی آج معذرت، چونکہ مسئلہ ضروری ہے، 1-2 مسئلے میں بیان کروں۔ لالا جی بھائی ہمارے سپریڈینٹ ہے، یہ اس حوالے سے کہ ٹائم پہ نظر رکھتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور فروغ ان کو کیوں نہیں زکوٰۃ دینی؟ کہ ماں باپ مستحق ہیں تیرے مال میں سے، انہیں یہ میل کچیل نہیں کھلانی۔ جس طرح سادات کو، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دینی،
وہ پاک لوگ ہیں تو ان کو ویسے خدمت کرو۔ تو اصول پہ زکوٰۃ نہیں، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ویسے ماں باپ کی خدمت کر۔ اور فروع بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خامد بیوی کو اور بیوی خامد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے وہ خدمت کرے، آخر خامد ہے، آخر اس کی بیوی ہے، وہ زکوٰۃ کی نہیں رہ گئے کبھی۔ یہ اٹل فیصلے ہیں، اور یہ مسئلہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے۔ ہدایہ 4 جلدیں اولین اخیرین، بہت ٹھوس مسائل ہیں، اور ہمارے پاس وہ بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ رشتہ دار چھوڑ کے جتنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، پھوپھی ہے، خالہ، ماموں، چچا، ان کی اولاد، سوتیلے ماں باپ، سگے نہیں، رضائی ماں باپ دودھ پلایا ہے، ساس سسر، داماد وغیرہ، یہ اگر زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو ان پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ یہ بھی فتاوی شامی کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جو میرے علم میں ہو انشاءاللہ بتا دوں گا، اور نہیں تحقیق کر کے پوچھ کے بتا دوں گا۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت احتیاط کرے، اور جو نہیں دیتا جرت کر کے کہا کرے تیرے پاس نہیں رہتا، چاہے ہسپتال میں پہنچ جائے گا، تھانے میں چلا جائے گا، اولاد ضائع کر دے گی، فضول خرچی ہو جائے گی، کوئی جگہ ٹیکس لینے والا لے جائے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے پھر نقصان ہوتا ہے، وہ آزمائش ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا اور نقصان ہوتا ہے تو وہ عذاب ہے۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ جیسے فریضے کا پابند بنائے۔ کل انشاءاللہ آگے اور موضوع شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔